بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بات کرنی ہے وہی کہ بندے کے کام کرنے میں اللہ کی مداخلت، اس کا ماننا، اس پر ایمان لانا۔ تو اس میں یہ ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی بندہ کتنا مجبور محض ہے اور کتنا آزاد اور خود مختار ہے۔ تو اس میں وہ ایک مثال چلی آ رہی ہے، فوری طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو اس کو ہم منسوب بھی کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ وہ ٹانگ اٹھانے والی بات، ایک اٹھاؤ تو ٹھیک ہے، دوسری اٹھاؤ نہیں اٹھا سکتے، اتنا بندہ مجبور محض ہے اور اتنا بندہ خود مختار ہے۔ تو بات یہ کر دیتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں اس بات کو بھی، کہتے ہم یہی ہیں کہ سب کچھ ہی اللہ کرتا ہے۔ تو ہمارے یہ جو بھی تبلیغی بھائی ہیں، بات ہی ادھر سے صرف وہی نہیں ہے، سب کا یہ عالم ہے۔ کہتے ہیں صرف مثال کی حد تک کہ ایسا ہے۔ چلیں مثال کوئی لے لیں کہ آدھا بندہ مجبور محض ہے اور آدھا بندہ جو آزاد اور خود مختار ہے، اور اس کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے، الگ الگ کس طرح کریں گے۔ کوئی ایک بندے نے کام کیا ہے تو اس کام میں آپ کس طرح آپ الگ الگ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ جو ہے، یہ جز جو ہے یہ اللہ نے کیا ہے اور یہ جز جو ہے یہ بندے نے خود کیا ہے۔ اس کو کس طرح الگ الگ کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، ہم اپنے کسی بچی کی شادی کرتے ہیں، انگیجمنٹ ہوتی ہے، رشتہ ڈھونڈتے ہیں، جو معاملات سب ہوتے ہیں، تو اس میں کیا اللہ کرتا ہے اور کیا ہم کرتے ہیں۔ چلیں ایک بات تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جوڑے تو عرشوں پر بنتے ہیں، یعنی کہ آج جو جوڑ ہوا ہے آپس میں ملے ہیں تو یہ اللہ نے ملا دیا ہے عرش پر، یہ اللہ نے کام، یہ اللہ کا کام ہو گیا، تو باقی کام ہم نے کر لیے۔ تو میرے بھائیو چلیں جی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے کام اللہ نے کر دیے، کافروں کے کام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ ان کے جوڑے جو بنتے ہیں، عیسائیوں، یہودیوں کے، ہندوؤں کے اور روسیوں کے، جو اس کو مانتے بھی نہیں ہیں، جو نہیں مانتے، تو ان کے جوڑے کون بناتا ہے؟ تو وہ پھر اللہ بناتا ہے۔ اچھا، جو زبردستی جوڑے بن جاتے ہیں، لڑکی کو نکال کے لے گیا، زبردستی نکاح کر لیا، یعنی کہ جو زبردستی کے جوڑے ہیں، یہ کون بناتا ہے؟ اچھا، اللہ ایسے جوڑے بناتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے کتنے ہیں جن کی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں رشتوں کی، اور کتنے ہیں جن کی طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو معاذ اللہ، کیا اللہ ایسے کام کرتا ہے کہ اس نے ایسے جوڑے بنائے ہیں؟ تو میرے بھائیو یہ بات ذرا اس کو سوچیں، اس کو کرے دیں کہ یہ بات، یہ مثال بالکل بے محل ہے۔ میں اس کو بہودہ مثال کہوں گا کہ یہ بالکل ہی یہاں نہیں بنتی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کہ یہ آدھا بندہ مجبور محض ہے اور آدھا بندہ آزاد اور خود مختار ہے۔ بندہ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں بندہ کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہے، یہ بات طے ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آدھا بندہ مجبور محض ہے اور آدھا بندہ آزاد خود مختار ہے، تو ہم کچھ کام اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کر دیے، کچھ کام کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کر دیے۔ تو میرے بھائیو، جو کام اللہ نے کیا نہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کام اللہ نے کیا، میں نے جیسے عرض کی کہ ہم ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ کیا کام اللہ نے کیا، کیا کام ہم نے کیا۔ تو جو کام اللہ نے کیا نہیں، ہم کہیں کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے، تو یہ تو اللہ پر بہتان ہو گیا، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، ہم ارادہ کریں نہ کریں، نیت کریں نہ کریں، آٹومیٹیکلی ہمارا عقیدہ ایمان ایسا بن گیا کہ اس میں آدھا جو جھوٹ ہے وہ اللہ پر باندھ دیا جائے گا، بہتان باندھ دیا جائے گا کہ اللہ نے کام کیا ہے۔ حال کہہ دیتے ہیں ہم نے اللہ کے کام ہے جی، بس اللہ کو ایسے منظور تھا، کہہ دیتے ہیں نا۔ تو میرے بھائی، جو کام اللہ نے کیا نہیں ہوگا، تو اللہ نے کیا نہیں ہے، تو وہ کام اللہ کی طرف منسوب کر دینا کہ یہ اللہ نے کیا ہے، اور خاص کر کوئی برا کام، تو میرے بھائیو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا؟ تو کیا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ بندے کے کام میں ٹوٹلی طور پر کوئی مداخلت نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، اس پر آپ غور کریں، اپنے ایمان کو دیکھیں، ہم کہاں کہاں اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، تو ہمارا انجام کچھ مختلف نہیں ہوگا ان کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے۔ تو یہ میرے بھائیو بات نوٹ کرنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، پرکھنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس چیز کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ایمان کو آپ پلیز اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، نہ غور کریں اس پر، پھر دوبارہ دیکھیں اس کو۔
تو میری بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں. میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کریں، جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ پلیز کریں. اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، آگے بڑھائیں اس کو. آپ کمنٹس کیا کریں، ضرور بتایا کریں، مجھے بھی بتایا کریں. میں بھی قابل سلام. آپ کی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.